بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہماری قوم مسلم پر صادق آتا ہے۔ آج صبح کا واقعہ ہے، نکسل باڑی بنگال میں ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں 3 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اس کار میں جو لوگ سوار تھے وہ یا تو پٹھان مووی دیکھنے جا رہے تھے یا دیکھ کر آ رہے تھے۔ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ 3 لوگوں کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو نہ اپنا ماضی یاد ہے، نہ اپنے حال سے باخبری ہے اور نہ ہی اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ ایک طرف روزانہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی بے قصور مسلمانوں پر، بے قصور بچوں پر، عورتوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، گولیاں برسائی جاتی ہیں، حملے کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سویڈن میں لگاتار قرآن پاک کو نذر آتش کیا جاتا ہے، قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا جاتا ہے، برسر عام قرآن پاک کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور مسلمان اپنے حالات سے بالکل بے خبر ہے۔ کیا مسلمانوں تک یہ خبریں نہیں پہنچتی ہیں، لیکن مسلمان کا احساس مر گیا ہے۔ انہیں احساس تک نہیں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، ہمیں کل کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمارا ماضی کیسا تابناک تھا، ہمارا حال کتنا خراب ہے، اور ہم مستقبل میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کو کیسے سنوار سکتے ہیں، ہم اپنے مستقبل کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج کا مسلمان مذہبی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایمان محفوظ بھی رہے گا یا نہیں، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ وہ مسلمان جنہیں اپنے دین کی فکر ہونی چاہیے تھی، جنہیں اپنی نسلوں میں دین کو باقی رکھنے کی فکر ہونی چاہیے تھی، جنہیں اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے تھی، وہ مسلمان جنہیں فلسطینی مسلمانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی، وہ مسلمان کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان اور اسلام کے خلاف ہونے والے حملوں سے اس کی نیند اڑ جانی چاہیے تھی، لیکن آج وہ مسلمان غافل ہے، وہ مسلمان سویا ہوا ہے۔ اس مسلمان کو فکر ہے تو صرف ایک فلم دیکھنے کی، وہ فلم دیکھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ پٹھان ایک فلم ہے، اور ایک ایسی فلم ہے جس میں ننگی تصاویر ہے، جس میں فحاشی ہے، جس میں بے حیائی ہے، جس کو دیکھ کر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ ایسی فلم دیکھنے کے لیے باضابطہ گروپ کی شکل میں جوق در جوق لوگ پہنچ رہے ہیں، تصویریں کھنچا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں اپلوڈ کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم پٹھان مووی دیکھنے آئے ہیں، دیکھو ہم نے پٹھان مووی دیکھ لی ہے، جیسے بہت بڑا ثواب کا کام کر دیا ہو۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک تو گناہ کر رہا ہے اور پھر اس گناہ کی تشہیر کر رہا ہے، اس کا پرچار کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نکسل باڑی میں جو حادثہ ہوا، جن لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، پٹھان مووی دیکھنے کے بعد کیا فرشتے ان کا استقبال کریں گے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، آج ہمارے ہی ملک میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہے، ہم پر کیا کچھ نہیں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں سازشیں ہو رہی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں ملک سے نکالنے کے لیے قانون بنائے جا رہے تھے۔ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پر نکل آئے تھے، انشچت کالین دھرنے ہم لوگ دے رہے تھے اپنے گھروں کے تحفظ کے لیے، اپنی نیشنلٹی کو بچانے کے لیے۔ آج اس ملک میں ہمارے وجود کی بقا کا مسئلہ ہے، ہمارے تحفظ کا مسئلہ ہے، شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ شریعت مخالف قوانین بنائے جا رہے ہیں، یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
ساری دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، فلسطینی مسلمانوں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، سویڈن میں جو قرآن پاک کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، کیا ہمارے اندر کے جذبات مر گئے ہیں؟ کیا ہمارا احساس مردہ ہو چکا ہے؟ ہمیں اسلامی تشخص کی فکر نہیں، ہمیں اسلامی شناخت کی فکر نہیں، ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، یہ سب کچھ ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم گناہوں کو پرموٹ کر رہے ہیں، ہم پٹھان مووی کو پرموٹ کر رہے ہیں جس میں بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا ہم ایک مووی، ایک فلم کو دیکھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کریں گے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے دوستو، سنبھلنے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے، سمجھ کر قدم بڑھانے کا وقت ہے۔ اگر آج بھی ہم بیدار نہیں ہوئے جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، تو آنے والا وقت ہمیں وقت نہیں دے گا۔ حالات بہت نازک ہیں، اور مسلمان دنیا میں ہنسی کھیل کی زندگی گزار کر چلے جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مسلمان اس دنیا میں آیا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں کے ایک ایک پل کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آنے والی جو زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی، اس زندگی کی فکر کیجئے۔ اپنی نسلوں کو دین سکھائیے، قرآن سکھائیے، ایمان سکھائیے، اسلام سکھائیے۔ ہماری نسلوں میں کیسے دین باقی رہے، ہماری نسلیں دین کی راہ پر کیسے گامزن ہوں، ہماری نسلوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے، ان کے عقائد کیسے مضبوط ہوں، وہ کس طرح سے اللہ پاک سے اپنا رشتہ جوڑ کر زندگی گزاریں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ مسلمان بحیثیت ملت، بحیثیت امت کیسے مضبوط ہو، ساری دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات آئے ہوئے ہیں وہ کیسے بہتر ہوں، اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پٹھان مووی دیکھ کر آپ کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ پٹھان مووی کی جو کمائی ہوگی، اس کمائی سے کیا مسلمانوں کے لیے کوئی ایک کالج بن جائے گا؟ کیا مسلمانوں کے لیے کوئی ایک یونیورسٹی بنا دی جائے گی؟ کیا مسلمانوں کا کوئی اجتماعی مسئلہ حل کر دیا جائے گا؟ کیا مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوئی پیکج پاس کر دیا جائے گا؟ میرے بھائیوں، فلم بنانے والوں اور فلم میں کام کرنے والوں کا فائدہ ہے۔ آپ صرف دیکھ کر اپنا وقت ضائع کر کے تھوڑی دیر کی تفریح کے لیے اپنا جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ چند لوگوں کی مٹھی میں جا رہا ہے۔ اس پیسے سے نہ آپ کا بھلا ہونے والا ہے، نہ آپ کی قوم کا بھلا ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کیجئے، اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کیجئے۔ تعلیم، ایجوکیشن، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجئے، بہتر ایجوکیشن دیجئے، انہیں اچھی سے اچھی تعلیم دیجئے، ان کی تعلیم پر اپنا پیسہ خرچ کیجئے۔ فلم دیکھنے میں اپنا پیسہ خرچ مت کیجئے، بلکہ اپنی نسلوں کو پڑھانے لکھانے میں، انہیں تعلیم میں آگے بڑھانے میں اپنا پیسہ خرچ کیجئے۔ وہ پیسہ جو آج آپ اپنے بچوں کو پڑھانے میں خرچ کریں گے، کل ہو کر اسی کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ ہمیں علامہ اقبال کی اس فکر کو اپنانے کی ضرورت ہے، کل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بلبلوں کے نالے سن کر گل کی طرح خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو سوچنا ہوگا، اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنی قوم کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس لیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بہت بہت شکریہ۔